باب لیرد المصلی من مر بین یدیہ، نمازی جہاں نماز پڑھ رہا ہے کسی کو بھی اس کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے، حکم شریعت ہے۔ لیکن کوئی آدمی اس حکم شریعت کا لحاظ نہ کرے اور نمازی کے سامنے ہی سے گزرنے لگے تو نمازی کیا کرے؟ فرمایا کہ نمازی اس نمازی کو گزرنے سے روکے، اور روکنے کا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دے، اور ہاتھ سے اشارہ کرنے پر اگر وہ نہیں رکتا ہے تو زبردستی روکے، دھکا دے اسے۔ اس زبردستی روکنے میں، دھکا دینے میں اگر قولا ہو گئی اور عمل کثیر ہو گیا تو نماز کا اعادہ کرے، اور اگر عمل کثیر نہیں ہوا تو نماز کو جاری رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ جی ایک بعض علماء یوں فرماتے ہیں کہ اب چونکہ جہالت کا دور ہے اور لوگ مسائل شرعیہ سے واقف نہیں ہیں، اب آپ کسی کو زبردستی روکو گے اور دھکا دو گے تو جھگڑا ہوگا، لہذا اب صرف اشارہ کر دو، رک جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں رکا ہے تو وہ جانے اور اس کا خدا جانے، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جہالت کا دور ہے تب بھی روکو، دھکا دو اسے، پیچھے ہٹاؤ اسے، اس لیے کہ آج ہم نے جہالت کی بنیاد پر یہ عمل چھوڑ دیا، کل کو دوسرا عمل ہے وہ بھی لوگوں کے لیے جہالت میں ہے، اسے بھی چھوڑ دو۔ تو شریعت کے ہر حکم سے لوگ جہالت برتتے جائیں گے اور ہم ان احکام کو ترک کرتے چلے جائیں گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری شریعت لپیٹ کر کے رکھ دی جائے گی۔ لوگ جاہل ہیں، مسئلے سے واقف نہیں ہیں، تو اس کا علاج ہی یہ ہے، آج ایک کو دھکا دو گے آپ، وہ آپ سے لڑے گا، 6 آدمی اکٹھے ہو گئے، 10 آدمی اکٹھے ہو گئے، اے مولوی صاحب کیوں لڑ رہے؟ جب مسجد میں آپ نے کسی کو اپنے سامنے گزرتے ہوئے دھکا دیا، جا گرا، اس نے آپ کا گریبان پکڑ لیا، آپ نے اس کا گریبان پکڑ لیا، ہاتھ پائی ہو گئی، تو جب آپ دونوں لڑو گے تو جو دور آس پاس میں لوگ ہیں مسجد میں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ ہیں سب آپ کے پاس آئیں گے نا دوڑ کر کے، بھائی کیا ہوا کیا ہوا، کیوں جھگڑ رہے، کیوں لڑائی ہو رہی؟ جی آپ انہیں بتائیں گے نا کہ لڑائی، وہ کہیں گے جی مجھے دھکا دیا، اس نہیں ہوا لڑائی، آپ وضاحت کریں گے کہ دھکا میں نے اس لیے دیا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی نمازی کے سامنے سے گزرے فَلْيَدْفَعْهُ، اسے روکے، تو میں نے حدیث پر عمل کیا، تو اب لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اچھا حدیث میں یہ ہے، تو ایک دفعہ لڑائی ہوگی، 20 لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو گیا، اب یہ بالکل نیا مسئلہ ہوگا ان جہلا کے لیے، اور جب کوئی نئی بات لوگوں کے سامنے آتی ہے تو اس کا چرچا کرتے ہیں، تو یہ 20 لوگ کم سے کم 100 لوگوں میں جا کر کہیں گے تو یار آج مسجد میں ایسا ہو گیا تھا، یہ ہوا اور پتہ یوں چلا کہ حدیث میں ایسے ہے، تو علم عام ہو جائے گا جہالت۔ تو جہالت کی وجہ سے مسائل کو نظر انداز کرنے سے جہالت مزید پھیلتی ہے، اور جہالت کو نظر انداز کرو، اصل مسئلے کو عمل میں لاؤ تو جہالت کا خاتمہ ہوگا، علم پھیلے گا۔ ہماری بات جیسے ہمارے ائمہ نے اب کیا کر دیا، وہ صورتیں جن کے اندر آیت سجدہ آتی ہے ان صورتوں کو نماز میں پڑھنا ہی بند کر دیا، اور عذر کیا ہے کہ صاحب لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، اگر امام سجدے میں جائے گا لوگ رکوع میں جائیں گے، لوگوں کی نماز خراب ہو جائے گی۔ ارے بھائی ایک دفعہ خراب ہوگی نا،
لیکن ہمیشہ کے واسطے تو عمل پتہ چل گیا۔ اب جمعہ کی نماز، جمعہ کے دن مسنون یہ ہے کہ فجر کی نماز کے اندر سورہ سجدہ پڑھی جائے، لیکن 99.99% ائمہ نہیں پڑھتے، اور ذہن میں یہی ہے کہ یار لوگ گڑبڑا جائیں گے۔ ارے بھائی ایک دن گڑبڑا جائیں گے، جب ایک دن آپ سورہ سجدہ پڑھیں گے اور گڑبڑ ہوگی، ہنگامہ ہوگا، شور شرابہ ہوگا، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر مسئلہ بیان کر دیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ اس دن میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے نماز فجر کے اندر، تو مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اب آئندہ جمعے کو، اس سے آئندہ جمعے کو پوری زندگی جب آپ یہ سورت پڑھیں گے تو کسی کو گھپلا ہوگا، کسی کو بھی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو جہالت کا علاج ہے تعلیم، جہالت کا علاج صرف نظر نہیں ہے، جہالت کا علاج کیا ہے؟ تعلیم۔ اس لیے میرے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کرو، آج بھی اسی پر عمل کرو کہ اگر کوئی گزرے تو زبردستی اس کو گزرنے سے روک دو۔ زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا، لڑے گا تو اچھا ہے، اس لیے لڑے گا تو لوگ پوچھیں گے بھی کیوں لڑ رہے، تو ہم کو مسائل وضاحت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ بات سمجھ گئے بھی؟ نمازی کو چاہیے کہ وہ روک دے اس آدمی کو جو اس کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اب دلائل لاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے تشہد میں اور رکوع میں، دیکھو ایک نسخہ ہے وفر رکعتی اور ایک نسخہ ہے کعبہ، کہ آپ کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، تب آپ کے سامنے سے ایک آدمی گزر رہا تھا، آپ نے روک دیا۔ اور پھر رکع کا نسخہ اگر لیں تو رکع بمعنی رکوع، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ رکوع کی حالت میں تھے، ایک آدمی ان کے سامنے سے گزرنے لگا تو آپ نے روک دیا۔ وقال ان ابا الا ان یقاتلہ قاتلہ، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ نہ رکے مگر لڑائی کرنے سے تو نمازی کو چاہیے کہ اس سے لڑے۔ آسانی سے اشارہ کرنے سے نہیں رکتا، طاقت سے روکو۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، ایک نوجوان آیا، اس نے آپ کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کی، حضرت نے اس کے سینے پہ یوں مارا پیچھا، یہ پورا تھا، پھر دوبارہ آ گیا، انہوں نے پھر دوبارہ دھکا دے دیا اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر کے، پھر بھی مانا، پھر دھکا مار دیا۔ آخر کار یہ جو ہے حاکم وقت کے پاس گیا کہ جی وہ جو بڑے میاں ہیں نا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان بڑے میاں نے میرے سینے پہ 2-3 مرتبہ مکہ مار دیا۔ حاکم وقت نے طلب کر لیا کہ جی بڑے میاں کیوں مار رہے لوگوں کو؟ بڑے میاں نے یہ بات بتائی کہ بھی حضور نے فرمایا کہ کوئی گزرے تو روکو، ایسے نہ مانے تو طاقت سے روکو، اس لیے میں نے عمل کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سند میں تو یوں ہے، اب آگے دوسری سند ہے۔ آدم ابن ایاس بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا سلیمان بن مغیرہ نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حمید ابن ہلال الحلبی نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی صالح السمان نے، اور ابو صالح سمان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا فی یوم جمعہ کے دن یصلی الی شیء یسترہ من الناس، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک چیز کو سترا بنا کر کے، آگے سترے کے طور پر ایک چیز رکھ لی، نماز پڑھنے لگے۔ فَأَرَادَ شَابٌ مِّن بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ، تو ابو معیط کی اولاد میں سے ایک نوجوان نے ارادہ کیا ان یجتاز بین یدیہ، کہ وہ حضرت کے سامنے سے گزر جاوے۔ فدفع ابو سعید فی صدرہ، حضرت ابو سعید نے اس کے سینے پہ مار دیا۔ فنظر الشاب، نوجوان نے گھورا،
فلم یجد مساغن الا بین یدیہ، پھر اسے کوئی راستہ نہیں ملا سوائے اس کے کہ وہ حضرت کے سامنے سے گزرے، فعاد لیزداد، وہ دوبارہ آیا تاکہ آپ کے سامنے سے گزر جائے، فدفعہ ابو سعید اشد من الاولی، اس مرتبہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ سخت مکہ مار دیا۔ فنال بن ابی سعید، تو وہ حضرت ابو سعید کو برا بھلا کہنے لگا، مدعا ہے، شرف نہیں آ رہی، مار رہا ہے، یہ جو بھی کہہ سکتا تھا کہتا۔ ثم دخل علی مروان، پھر وہ نوجوان مروان کے پاس گیا، فشکا الیہ ما لقی من ابی سعید، اور ابو سعید خدری سے جو صورتحال پیش آئی تھی اس کی شکایت کی مروان سے۔ ودخل ابو سعید خلفہ علی مروان، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نوجوان کے پیچھے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے۔ فقال ما لک ولی ابن اخیک یا ابا سعید، تو مروان نے کہا حضرت آپ کو میرے بھتیجے سے کیا دشمنی ہے؟ میرا بھتیجا مسجد میں گیا اور آپ نے اس کے 2 مکے مار دیے سینے پہ، کیا دشمنی میرے بھتیجے سے آپ؟ مالک، آپ کو کیا ہو گیا میرے بھتیجے سے؟ قال، تو حضرت نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلی احدکم الی شیء یستره من الناس، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو کسی چیز کو سترا بنا کر، اور پھر کوئی آدمی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے، فَلْيَدْفَعْهُ، تو اس کو روک دے، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اور اگر وہ نہ رکے تو اس سے قتال کرے، جھگڑا کرے، اپنی طاقت سے روکے اس کو، فَإِنَّمَا هُوَ شَیطان، اس لیے کہ یہ گزرنے والا شیطان ہے۔ بچے کا بھی جی، چھوٹے بچے کا بچے غیر مکلف ہوتے ہیں شریعت۔ حضرت کتنی آگے سے گزر سکتے ہیں؟ جی، کتنی آگے؟ چھوٹی مسجد میں تو کتنے آگے سے بھی نہیں گزر سکتے، بڑی مسجد اور جنگل ہے، میدان ہے، تو 4-5 صفوں کی جگہ، یعنی یوں سمجھیے کہ آدمی جب نگاہیں کہیں رکھتا ہے نا تو نگاہوں میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اس کا فوکس پھیلتا ہے، ہر روشنی کا فوکس پھیلتا ہے، اتنا سا بلب ہے آگے چل کے روشنی پھیلتی ہے نا، تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں سجدے کی جگہ پہ، لیکن پھر بھی یہاں نگاہ رکھتے بھی کچھ تھوڑی دور تک کا نظر آتا ہے، تو اتنی جگہ چھوڑ کے گزر جائیے کہ نمازی کی نگاہ آپ پر نہ پڑے، آپ نمازی کی نگاہوں کے دائرے سے باہر آ جائیں تاکہ اس کی نماز کے اندر خلل نہ ہو۔ اور چھوٹی اگر مسجد ہے تو پھر کسی حال کے اندر بھی گزرنے کی اجازت، بڑی مسجد ہے جیسے ہماری یہ مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، اس بڑی مسجد میں اس کی گنجائش ہے کہ چند صفوں کو چھوڑ کر گزر سکتے ہیں، یا کوئی آدمی کھلے میدان میں جنگل میں نماز پڑھ رہا، وہاں بھی اس کی گنجائش ہے کہ کوئی جگہ چھوڑ کر کے گزر سکتے ہیں۔ بابو اسم الماری بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے گناہ کا بیان۔ چلو، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا۔ ابو جہیم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے گناہ کے بارے میں کوئی بات سنی، یعنی حضرت نے اس کا گناہ کسی حدیث میں بیان کیا ہو، ایسی کوئی حدیث آپ کو یاد ہے؟ تو ابو جہیم نے فرمایا کہ ہاں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا شخص اس گناہ کو جان جائے جو گناہ اس کے ذمے ہوگا، لَكَانَ أَن يَقِفَ 40 خَيْرًا لَهُ، تو 40 تک کھڑے رہنا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا گزرنے کے مقابلے میں۔ 40 سال کھڑا رہنا انتظار میں کہ نماز سلام پھیرو تو گزرو،
اگر 40 کا عرصہ گزر جائے کھڑے کھڑے، یہ زیادہ آسان ہے اس گناہ کے مقابلے میں جو گناہ نمازی کے سامنے سے گزرنے میں ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ابو جہم کی طرف سے جو حدیث پیش کی گئی ہے، اس میں 40 کا لفظ ہے۔ عدد تو ذکر کیا گیا اور عدد کے بعد تمیز ہوتی ہے، یہاں عدد کی تمیز کو بیان نہیں کیا گیا کہ 40 دن، 40 سال، 40 مہینے، یہ شاگرد کو یاد نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں ابو النضر کہتے ہیں لا ادری، مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے استاد محترم نے 40 روز فرمایا تھا او شہرن، یا 40 مہینے فرمایا تھا، او سنتن، یا 40 سال فرمایا تھا، لیکن بعض دوسری روایوں کے اندر 40 سال کا تذکرہ ملتا ہے۔ چلیے باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي وكرهه عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وهذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل۔ دیکھو ایک آدمی نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کھڑا ہو گیا، نمازی مان لیجیے، اس کے آگے ایک آدمی بیٹھا ہوا، اس کا منہ بھی قبلے کی طرف ہے، پشت اس کی طرف، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا ایسے، ٹھیک ہے، اور میں اس کے سامنے بیٹھا اسی کی طرف منہ کر کے، تو میرا منہ اس کی طرف رہے گا، یہ میرے منہ کو دیکھے گا، تو اس کے ذہن میں خلل اور انتشار پیدا ہوگا، لہذا اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو آپ اس کے سامنے اس کی طرف چہرہ کر کے نہ بیٹھیں، یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر نمازی بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے مضبوط آدمی ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے مشاہدے میں اس طرح مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ میرے سامنے کیا ہے۔ جو ایسا فنا فی اللہ ہو، اس کے سامنے کوئی بیٹھ جاوے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور جو ایسا فنا فی اللہ نہ ہو، ہم جیسے لوگ کہ کوئی سامنے نہیں بیٹھا، جب بھی ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کر کے آتا ہے، سامنے کوئی آ کر کے بیٹھ گیا تو بالکل ہی ستیہ ناش ہو جائے گا، ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، سمجھیے پھر۔ وبه قال حدثنا آدمی کی طرف رخ کر کے بیٹھنا جبکہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے تھے اس بات کو، ان یستقبل الرجل وهو یصلی، کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی طرف رخ کیا جائے، وہذا، اور یہ کراہت کا حکم اس صورت کے اندر ہے جبکہ اس استقبال سے اس کی نماز میں خلل پڑتا ہو۔ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ، اور جب خلل نہ پڑتا ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی دلیل لائیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں کہ آدمی کے گزرنے سے آدمی کی نماز میں خرابی آتی ہے، یعنی پورا استغراق ہے اس کو نماز کے اندر، کون گزر رہا کون بیٹھا اسے پتہ ہی نہیں چلتا، کہ ایسے آدمی کے سامنے بیٹھ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة فقالت لقد جعلتمونا كلابا بالقدي کلابن ہی کا تو باہے، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُزْتَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَانْسَلُّ انْسِلَالًا۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ کے سامنے ذکر کیا گیا ان چیزوں کا جو نماز کو خراب کر دیتی ہے،
دیکھو قطع صلاۃ کا ایک مطلب ہے نماز کو فاسد کر دینا، اور قطع صلاۃ کا ایک مطلب ہے نماز میں خلل پیدا کر دینا۔ جہاں جہاں بھی یہ لفظ حدیث کے اندر آپ پڑھیں گے کہ فلاں چیز نماز کو قطع کر دیتی ہے، فلاں چیز نماز کو قطع کر دیتی ہے، اس سے فساد صلاۃ مراد نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز سامنے سے گزر جائے اور نمازی کا ذہن اس کی طرف منتفد بھی ہو جاوے تب بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ قطع صلاۃ کا مطلب ہے خلل فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان کی توجہ، نمازی کی توجہ نماز سے ہٹ کر اس سامنے والی چیز کی طرف منتفد ہو جاتی ہے، اور یہ نماز کے اندر ایک نقصان اور خلل کی چیز ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما، ان کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مسئلہ پوچھا کسی نے کہ بھئی کون کون سی چیزیں نمازی کے سامنے سے گزر جائیں تو نماز خراب ہو جاتی ہے؟ تو ایک صاحب نے وہ حدیث پڑھ کر کے سنا دی جس میں یہ گزرا ہے کہ عورت اور گدھا اگر سامنے سے گزر جائے تو نماز خلل پڑ جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کو یہ بات ناگوار بجتی کہ ہمیں گدھوں کی برابر نہ، عورتوں کو اتنا گرا رہے کہ گدھے کی برابر اس کو کر رہے ہیں، اور فرمائے کہ ایسا کچھ نہیں، عورت کے سامنے آنے سے کسی آدمی کی نماز فاسد ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تہجد پڑھتے تھے رات کو تو میں تو آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی، پھر میں خود ہی کبھی تو لیٹی رہتی تھی، کبھی کبھی میں چپکے سے کھسک کر کے ادھر ہو جایا کرتی تھی۔ تو اگر نمازی کے سامنے عورت کے آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہو، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی تہجد فاسد ہو گئی۔ اور کون باولا یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، باولا بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ عورت کے سامنے سے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، البتہ سامنے سے گزرنے سے نمازی کی نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ حضرت عائشہ کے سامنے ذکر کیا گیا ان چیزوں کا جو نماز کو قطع کر دیتی ہیں، تو لوگوں نے بتایا یقطعها الکلب والحمار والمرأة، کتا نماز کو خراب کر دیتا ہے، گدھا نماز کو خراب کر دیتا ہے، عورت کے گزرنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا لقد جعلتمونا کلابا، تم نے ہمیں کتوں کی برابر بنا دیا۔ میں نے تو پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھتے رہتے تھے اور میں آپ کے اور دیوار قبلہ کے درمیان لیٹی رہتی تھی چارپائی پہ، پھر مجھے کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو میں آپ کے سامنے رہنا پسند نہیں کرتی تھی، فانسلوا انسلالا، اور میں چپکے سے تھی۔ بس یہ ترجمۃ الباب ہے کہ میں آپ کے سامنے رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ وعن الأعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ نحو، چلیے۔ باب الصلاة خلف النائم قال حدثنا کوئی آدمی گھر میں یا مسجد میں لیٹا ہوا ہے، وہ یہاں لیٹا ہوا ہے، آپ نے یہ نیت باندھی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نمازی کے سامنے کوئی آدمی پڑا ہوا اگر سو رہا ہے، نمازی کے سامنے سونا نہیں چاہیے، ادب کے خلاف ہے، لیکن کوئی سو رہا ہے اور نمازی نے وہی نیت باندھ لی تو نماز اس کی ادا ہو جائے گی، نماز میں فساد نہیں ہوگا۔ دلیل وہی حضرت عائشہ کا قول لا رہے ہیں واقعہ کہ حضرت عائشہ حضرت کے سامنے لیٹی لیٹی سوتی رہتی تھی اور حضرت اپنی نماز تہجد جاری رکھتے تھے، لہذا نمازی کے سامنے کوئی آدمی لیٹا ہوا سو رہا ہے تو اس کی وجہ سے نماز میں فساد پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنا۔ چلو جلدی۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني أيقظني فأوترت،
پیچھے گزر گئی باب روایت چلی۔ التطوع خلف المرأة وبه قال حدثنا عبد الله بن عورت کے يوسف پیچھے نفل نماز پڑھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت روایات کے سلسلے میں جب متعدد روایات لاتے ہیں تو اور مصنفین کی طرح متعدد روایتیں ایک ہی باب میں جمع نہیں فرماتے۔ جیسے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا طرز ہے کہ ایک مضمون سے تعلق رکھنے والی مختلف روایتیں جن میں متن کا اختلاف ہے اور وہ مختلف سندوں سے بنی ہیں، ان سب کو ایک ہی باب میں جمع کر دیتے ہیں تاکہ پورا کا پورا معاملہ ایک ہی ساتھ سامنے آ جائے۔ یہ مسلم شریف کا کمال ہے، اور اسی کمال کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے مسلم شریف کو بخاری شریف پر ترجیح دی ہے کہ یہ کمال بخاری کے اندر نہیں ہے، یہ مسلم کے اندر ہے۔ آپ چاہیں کہ روایت کی پوری صورتحال آپ کے سامنے آ جائے تو بخاری کے اندر یہ بات ممکن نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر کسی بھی روایت کی پوری صورتحال ایک ہی باب میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز یہ ہے کہ اگر ایک ہی روایت کو بار بار لائیں گے تو نئے نئے باب کے ساتھ لائیں گے، اور یہ ان کا انتہا درجے تبحر علمی کی دلیل کہ ان کو استنباط مسائل کا ایسا ملکہ ہے کہ یہ ذرا ذرا سی مناسبت بھی مسائل کو مستنبط کر لیتے ہیں۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جو نماز پڑھتے تھے، جس وقت حضرت عائشہ لیٹی رہتی تھی، ظاہر ہے کہ یہ نماز نفل ہوا کرتی تھی، فرض نہیں۔ فرض تو آپ مسجد نبوی میں جا کر کے پڑھتے تھے، رات میں یہ نماز نفل ہوا کرتی تھی، تہجد کی نماز۔ تو اسی عنوان سے نیا باب لے آئے، التطوع خلف المرأة، عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنا، یعنی عورت سامنے لیٹی ہوئی ہے، ادھر آپ کھڑے ہو کر نفلوں کی نیت باندھ لیں تو آپ کی نفلوں میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ چلو جلدی سے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، روایت پیچھے گزر چکی ہے۔ باب من لا ان لوگوں کا مسلک جو کسی چیز کی وجہ سے نماز کے قطع کے قائل نہیں ہے، یہ تشریح میں پہلے کر ہی چکا بھی آپ کے سامنے، پھر سمجھ لو۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کے سامنے سے گزرنے سے نماز قطع ہو جاتی ہے، اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کے سامنے سے گزرنے سے نماز قطع نہیں ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان تطبیق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جن روایتوں کے اندر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قطع صلاۃ کا تحقق ہوتا ہے، وہاں قطع بمعنی خلل ہے، کہ کوئی بھی چیز سامنے سے گزرے گی تو نماز کے اندر خلل ہوگا، یعنی نمازی کی توجہ ہٹے گی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں جہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قطع صلاۃ نہیں ہوتا، جیسے حضرت عائشہ کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، تو یہاں قطع سے مراد کیا ہے؟ فساد صلاۃ۔ تو جو یوں کہتے ہیں قطع صلاۃ نہیں ہوتا، مرور مار سے قطع صلاۃ نہیں ہوتا، ان کے نزدیک قطع بمعنی فساد، کہ مرور مار گزرنے والے کے گزرنے سے نمازی کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مرور مار قاطع صلاۃ ہے، کسی چیز کے سامنے سے گزرنے سے قطع صلاۃ کا تحقق ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک قطع سے مراد خلل ہے کہ توجہ منتفق ہوتی ہے۔ تو دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، جہاں قطع کا ثبوت ہے وہاں خلل مراد ہے، اور جہاں قطع کی نفی ہے اس سے فساد مراد ہے۔ فساد نہیں ہوتا، البتہ خلل ضرور پیدا ہوتا ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاه الكلب والحمار والمرأة فقالت
شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعا فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوصي النبي صلى الله عليه وسلم فانسل من رجليه. وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب انه سال عمه عن الصلاه يقطعها شيء قال لا يقطعها شيء. اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل واني لمعترضه بينه وبين القبله على فراش عليه. باب اذا حمل جاريه صغيره على عنقه في الصلاه. جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاۃ. کسی مجبوری کی وجہ سے اگر بچہ گود میں لے کر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئے اور بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے. کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی سامان کاندھے پر یا سر پر رکھ کر یا بغل میں دبا کر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئے اور اس طرح نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی. لیکن یہ سنت نہیں ہے، اجازت ہے. سمجھ میں بات آ رہی؟ مثلا ایک آدمی پلیٹ فارم پر نماز پڑھ رہا ہے، چھوٹا سا منا اس کے ساتھ میں، اسے ڈر ہے کہ یہ منا کہیں پلیٹ فارم سے نیچے لائن پہ نہ جا کے شریف منا ہے کسی کا، یا اسے ڈر ہے کہ بچہ چور گروہ جو ہے نکلا ہوا ہے، اس بچے کو کوئی اٹھا کے نہ لے جاوے. اب اس بچے کی حفاظت کے پیش نظر یہ بچے کو گود میں لے لے اور نماز پڑھ لے اسی حال میں، تو اس کی نماز بلا شبہ درست اور صحیح ہو جائے گی. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی نواسی کو کاندھے پر بٹھا کر نماز پڑھی. جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے تو اسے یہاں بٹھا لیتے، اور جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو اب گر جاتی وہ، تو آہستہ سے اٹھا کر اتار کے یہاں بٹھا لیا اس کو. رکوع اور سجدے سے فارغ ہوئے، دوسری رکعت شروع کی، پھر اٹھایا، پھر کندھے پہ بٹھا لیا. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، لیکن ہم یہ بات آپ کو بار بار بتا چکے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام فرمائے ہیں وہ سب کے سب سنت نہیں ہے. آپ نے جو کام عادت اور عبادت کے طور پر فرمائے ہیں، پابندی کے ساتھ، لفظوں کو یاد رکھو، پابندی کے ساتھ عادت کے طور پر یا عبادت کے طور پر جو کام آپ نے فرمائے ہیں وہ ہے سنت نبویہ. اور جو کام آپ نے کبھی کبھی کیے ہیں تو وہ کام سنت نہیں ہے. کبھی کبھی آپ نے بعض کام کیے ہیں بیان جواز کے لیے، بعض کام کیے ہیں آپ نے جو ہے مسئلے کی وضاحت کے لیے. مثلا آپ نے ایک مرتبہ کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا، تو یہ سنت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیشہ آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ آپ کی عادت شریفہ نہیں تھی. اور سنت کسی چیز کو بننے کے لیے عادت ہونا ضروری ہے. عادتاً آپ نے یہ کام نہیں کیا، اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں من حدثکم ان یبول قائما، جو آدمی تم سے یوں کہے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوہ، اس کی بات کا اعتماد مت کرنا، تسلیم مت کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے. تو وہ جو زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، یہ سنت نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلے کی وضاحت ہے، بیان جواز ہے کہ اگر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہو. اسلام میں تشدد اور سختی اور تنگی نہیں ہے، اسلام آسانیوں کا مذہب ہے. بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کو اندیشہ بیٹھوں گا تو کپڑے خراب ہو جائیں گے تو کھڑے ہو کے پیشاب کر لو. جگہ تو ہے لیکن آپ کے بدن میں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ بیٹھا آپ سے نہیں جائے گا تو کھڑے کھڑے پیشاب کر لو جائے گا. تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بیان جواز کے لیے سنت نہیں.
ایسے ہی آپ نے اپنی نمازی کو کاندھے پر بٹھا کر کے جو نماز پڑھی ہے یہ آپ کی عادت شریفہ نہیں ہے، لہٰذا یہ سنت نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے بیان جواز کے لیے کی ہے، لوگوں کو یہ مسئلہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو بچے کو اور سامان کو لاد کر کے کمر پہ، کاندھے پہ، گود پہ لے کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام میں سہولتیں ہیں، تنگیاں اور تشدد نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں آپ جی۔ چلیے، جب آدمی نماز میں چھوٹی بچی کو اپنے کاندھے پر بٹھا لے تو کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ نماز درست اور صحیح ہو جائے گی، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ چلو، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي بن عاص ابن ربيعة بن حضرت ابو قتادہ انصاری فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے اس حال میں بھی کہ آپ اپنی نواسی یعنی زینب کی بیٹی امامہ کو کندھے پر بٹھائے رکھتے تھے۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت امامہ اور ان کے والد کا نام ہے ابو العاص ابن ربیعہ ابن شمس۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب آپ سجدے میں تشریف لے جاتے تھے تو ان کو زمین پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب کھڑے ہوتے تھے تو کاندھے پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ چلو بھائی، باب اذا صلى على فراش فيه حائض۔ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، قالین بچھا ہوا ہے، اسی قالین پہ ایک طرف آپ کی بیوی لیٹی ہوئی ہے اور وہ بھی حیض میں ہے، اسی کے برابر میں اسی چٹائی پہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں تو اس کی حیض کی وجہ سے آپ کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ حائضہ عورت کی برابر میں کھڑے ہو کر بھی اس کا شوہر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، حتیٰ کہ نماز پڑھتے پڑھتے اس آدمی کا کپڑا، کرتا، شیروانی، رومال، اچکن جو بھی ہے بدن میں، اس لیے کہ جب یوں جائے گا رکوع اور سجدے میں تو کپڑے پھیلیں گے نا، وہ جو کپڑے اس کے بدن پر ہیں اگر وہ کپڑے اس حائضہ کے بدن پر بھی جا پڑے تو بھی اس کی نماز کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ جب آدمی نماز پڑھے ایسے بستر میں جس میں اس کی حائضہ بیوی بھی لیٹی ہوئی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ چلو، وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن هاد قال اخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلي النبي۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میرا بستر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کے بالکل برابر میں تھا۔ فربما وقع ثوبه علیہ، کبھی کبھی رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے حضور کی چادر میرے اوپر آ کر پڑ جاتی تھی، وأنا علی فراشی، اور میں اپنے بستر میں لیٹی رہتی تھی۔ چلو، وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا شيبان سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد بن هادي قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا على جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وانا حائض۔ باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ کیا آدمی نماز پڑھتے پڑھتے اپنی بیوی کو ہلا سکتا ہے تاکہ سجدے میں چلا جائے؟ یعنی نماز کے دوران اگر بیوی کو ہاتھ لگ گیا یا بالقصد بھی لگا دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، جبکہ یہ ہاتھ لگانا اصلاح صلاۃ کے لیے اور شہوت کے لیے ہو تو پھر مسئلہ دوسرا ہوگا۔ وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما
बिइस मा अदलतुमूना, ये तो बात तुम्हारी बहुत बुरी है, तुमने हमें कुत्ते और गधे की बराबर कर दिया। मैंने तो हुजूर को देखा, आप नमाज पढ़ते रहते थे, मैं लेटी रहती थी आपके और क़िबले के दरमियान। फ़इज़ा अरादा अन यस्जुदा, जब आप सजदा करना चाहते थे, ग़मज़ रिजलैया, तो मेरे पैर को हिला दिया करते थे, बस मैं अपने दोनों पैरों को समेट लिया करती थी। तो हाथ ये तर्जुमा कि हज़रत नमाज के दौरान अपनी बीवी का पैर हिला दिया करते थे और उससे नमाज फासिद नहीं होती थी। बाबुल मरअती ततरहु अनिल मुसल्ली शय्यन मिनल अदा। आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते पढ़ते उसके बदन पर कोई गंदगी आ गई, तो औरत उसको हटा सकती है, फरमाते हटा सकती है। हज़रत फ़ातिमा का और हुजूर का जो वाक़या हरम शरीफ के मुतालिक हिजरत से पहले का पीछे आप पढ़ चुके हैं, वही वाक़या यहाँ बता रहे हैं। औरत मुसल्ली के बदन से गंदगी को हटा सकती है। وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق السلماني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون। तो लंबी रिवायत है, पीछे हम इसकी मुकम्मल तशरीह आपको समझा चुके हैं, इसलिए मैं इस रिवायत को पढ़ देता हूँ तबर्रुक के तौर पर। अन अब्दुल्लाह क़ाल बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइमुन युसल्ली इंदल काबती व जमउन कुरैश फी मजालिसिहिम इज़ क़ाल क़ाइलुन मिनहुम अला तंज़ुरून इला हाज़ल मुराई अय्युकुम यक़ूमु इला जसूरी आलि फुलान। लोगों की आदत ये है कि अपने उयूब भी देखते हैं, उयूब खुद के अंदर होते हैं और मंसूब दूसरों की तरफ करते हैं। इस बदबख्त ने भी क्या कहा, मैं इन्हें तो देखो कैसे रियाकार है, भाई नमाज पढ़नी थी घर में जाके पढ़ लेते, यहाँ आके पढ़ रहे ताकि हमें दिखावें। अब हुजूर रियाकार थे नौज़ुबिल्लाह, तो बदबख्त ये खुद हैं, लेकिन गलती किसकी तरफ मंसूब कर रहे, हुजूर की तरफ। कहने लगा वो उनमें से एक आदमी, अरे तुम इस रियाकार को देख रहे हो, तुम में से कोई आदमी जा सकता है फला ख़ानदान के ऊँटनी की जेर के पास, फ़यामिदु इला फ़रसिहा, और उसकी जेर उठा कर के लाए, खून उठा कर के लाए, बोझ उठा कर के लाए, सुम्मा युमहिलुहु, और फिर इंतज़ार करे हत्ता इज़ा सजदा, यहाँ तक कि जब ये सजदे में जाए, वज़अहु बैन कतिफ़ैहि, तो ये सारी गंदगी आपकी कमर पर रख दे। फम बअसा अशक़ाहुम, तो उनमें जो सबसे बदबख्त तरीन इंसान था वो उठ कर दिया, उक़बा इब्न अबी मुईत था ये। जब हुजूर सजदे में तशरीफ़ ले गए, वज़अहु बैन कतिफ़ैहि, तो उसने ये सारी गलाज़त हुजूर पाक सल्लम की कमर पर रख दी। वसबतन नबी साजिदन, हुजूर सजदे में पड़े रहे, फ़ज़हिकू, और ये लोग हंसने लगे, यहाँ तक कि हंसी की शिद्दत की वजह से एक दूसरे पर गिरने लगे। यानी उर्दू में हम कह सकते हैं इसको, हंसी में लोटपोट हो गए। फंतलक़ मुंतलिक़ुन इला फ़ातिमा, तो एक जाने वाला हज़रत फ़ातिमा के पास गया, वही जुवैरियतुन, और वो उस वक्त छोटी बच्ची थी। फ़अक़बलत तस्आ, वो दौड़ती हुई तशरीफ़ लाई, वसबतन नबी, और पैगम्बर अलैहिस्सलाम बदस्तूर सजदे में पड़े रहे, हत्ता अलक़तहु अन्हु, यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा ने वो गंदगी आपके ऊपर से हटा दी। वअक़बलत अलैहि तसुब्बुहु, और हज़रत फ़ातिमा उन लोगों को बुरा कहने लगी। फ़लम्मा क़ज़ा रसूलुल्लाह, जब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज मुकम्मल कर ली, क़ाल अल्लाहुम्मा अलैका बिक़ुरैश, आपने बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह मक्के के काफिर कुरैशियों की पकड़ कर। अल्लाहुम्मा अलैका बिक़ुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बिक़ुरैश, 3 मरतबा फरमाया। सुम्मा सम्मा, पहले तो मुतलक फरमाया कि जितने ये कुरैश मक्का हैं जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, इन सब की पकड़ फरमा ले। फिर जो यहाँ लोग शरीर मौजूद थे सरगना, उनका नाम लेकर बद्दुआ फरमाई। फिर नाम लेकर फरमाया, अल्लाहुम्मा अलैका बिअम्र इब्न हिशाम, ऐ अल्लाह अम्र इब्न हिशाम यानी अबू जहल की पकड़ फरमा ले। व उतबा इब्न रबीआ, और उतबा इब्न रबीआ की पकड़ फरमा ले।
व शैबा बिन रबिया और शैबा इब्न रबिया की पकड़ फरमा ले, वल वलीद इब्न उतबा और वलीद इब्न उतबा की पकड़ फरमा ले, व उमय्या इब्न खलफ और उमय्या इब्न खलफ की पकड़ फरमा ले, और उक़बा इब्न अबी मुईत की पकड़ फरमा ले, और उमारा बिन वलीद की पकड़ फरमा ले। यहाँ तक ये हदीस मुकम्मल हो गई। इमाम हज़रत अब्दुल्ला फरमाती हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद, जिस वक्त खाने काबा के अंदर यह हादसा पेश आया था तो अब्दुल्ला इब्न मसूद वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बेचारे इतने ताकतवर नहीं थे कि इन सब का मुकाबला कर सकते, इसलिए बर्दाश्त करते रहे। वो अपना मुशाहिदा बयान फरमाते हैं कि जिन जिन लोगों का नाम लेकर हजरत ने बद्दुआ फरमाई थी, ग़ज़वे बद्र के अंदर वो सारे लोग ज़िल्लत के साथ वही फनाफिन्नार हुए, वही कत्ल किए गए और वही एक गड्ढे में उनकी लाशों को फेंक दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम मैंने उन तमाम के तमाम लोगों को पड़ा हुआ देखा बद्र के दिन, यानी सब के सब मर गए थे, कत्ल हो गए थे। सुम्मा सुहिबू, फिर उनकी लाशों को घसीट कर लाया गया बद्र के मैदान के गड्ढे पे और वहाँ फेंक दिया गया। फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस गड्ढे में जिन लोगों को डाला गया है इन पर लानत मुसल्लत कर दी गई है, यानी अब क़यामत तक इनके ऊपर जो है लानत बरसती रहेगी और क़यामत कायम होगी तो जहन्नम के अंदर इसको डाल दिया जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाज़त करे।